ہر لمحہ فراق ہے، عمری دراز غم گزرا نہ چین سے کوئی پل آپ کے لیے، ہم جیسوں کے بھی دید کے سامان ہو گئے، ہم جیسوں کے بھی دید کے سامان ہو گئے، ظاہر ہوا تھا حسن ازل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جزاک اللہ۔ تم لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے کچھ؟ سب کچھ پڑھتے ہو، پروگرام، تلاوت، حدیث، قرآن، نظم آتی ہے؟ یہ کس کے بارے میں نظم ہے؟ تم نے کہا نا ان کو والی جی آتی ہے، تم بتاؤ پیچھے۔ آہدہ کو دے دو۔ یہ نظم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اچھا، پھر سمجھ آئی تمہیں؟ تھوڑی تھوڑی۔ ہاں جی۔ تم شاعرہ کیسی؟ تم بھی شعر کہتی ہو نا؟ وہ پیچھے بھی ایک شاعرہ بیٹھی ہے۔ چلو خیر، اس وقت ہوگا تو بعد میں دیکھیں گے ان چیزوں کو۔ ارشادات حضرت مسیم علیہ السلام، ادیبہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ احادیث صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم آسمان سے اترے گا اور دمشق کے منارہ شرقی کے پاس اس کا اترنا ہوگا اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر اس کے ہاتھ ہوں گے، تو اس مسرہ اور واضح بیان سے کیوں کر انکار کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے اترنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ سچ مچ خالی وجود آسمان سے اترے، بلکہ صحیح حدیثوں میں تو آسمان کا لفظ بھی نہیں ہے، اور یوں تو نزول کا لفظ عام ہے۔ جو شخص ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ ٹھہرتا ہے اس کو بھی یہی کہتے ہیں یہ کہ اس جگہ اترا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ لشکر یا ڈیرا اترا ہے۔ کیا اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لشکر یا وہ ڈیرا آسمان سے اترا ہے؟ ماں سوائے اس کے خدا تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے ہی اترے ہیں، بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ لوہا بھی ہم نے آسمان سے اتارا ہے۔ بس صاف ظاہر ہے کہ یہ آسمان سے اترنا اس صورت اور رنگ کا نہیں ہے جس صورت پر لوگ خیال کر رہے ہیں۔ اچھا، کس کے اترنے کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت مسیح موعود۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ اچھا، آگے منارۃ المسیح، طوبہ، مشل، سائمہ۔ السلام علیکم حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منارۃ المسیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيًا دِمِشْقَ
بین محزودتین واضحا کفی علی اجنحات ملکین، یعنی اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو مبعوث کرے گا جو دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس تو زرد رنگ کی چادریں پہنے تو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھ کے نزول فرما ہوں گے۔ صحیح مسلم جلد 2۔ مسلمانوں میں شروع ہی سے عقیدہ تھا کہ یہ سفید مینارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل نبوت سے ہے، اسی لیے پیش گوئی پوری کرنے کے لیے دمشق میں جامع اموی میں ایک مینارہ بنایا گیا، مگر اپریل سن 1340 میں عیسائیوں نے جامع اموی کو آگ لگا دی اور مینارہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی، مگر تیمور بادشاہ نے جب دمشق پر حملہ کیا تو اچانک آگ لگنے سے جامع اور مینارہ دونوں پوری طرح جل گئے۔ تیسری بار کی کوشش کے بعد جامع اموی کی بھی تعمیر ہو گئی اور مینارہ عیسیٰ کے نام سے مینارہ بھی قائم کر دیا گیا، مگر خدا تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے اور اس کی آنے کے مقام میں ہی اس کی بنا رکھی جائے، اور عام خیال کے برخلاف بعض مفکرین اور بزرگان اسلام کا یہی خیال تھا کہ مینارہ کا خاص دمشق میں ہونا ضروری نہیں، اسے صرف دمشق سے مشرق کی طرف ہونا چاہیے، چاہے کسی جگہ پر ہو۔ قادیان میں مینار کی تعمیر کے لیے الہی تحریک۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے 1900 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تحریک ہوئی کہ قادیان کی مسجد اقصیٰ میں جو حدیث کے مطابق دمشق سے ٹھیک مشرق کی جانب واقع ہے ایک سفید مینار تعمیر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دی کہ اسلام کے دوبارہ احیاء سے اس مینار کی تعمیر کا گہرا تعلق ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلص جماعت کی تعداد اس وقت کم تھی اور اس عظیم و شان مینار کی تعمیر کے لیے کافی رقم کی ضرورت تھی، مگر جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہر قسم کی مشکلات سے بے نیاز ہو کر 28 مئی 1900 کو جماعت کے نام ایک اشتہار شائع فرمایا، جس میں آپ نے لکھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک اونچا مینار بنانے کی تجویز کی گئی ہے جو موازنہ کا کام دے گا، اس پر لالٹین اور گھنٹہ بھی نصب ہوگا۔ مینارہ تصویری زبان میں مسیح محمدی سے متعلق پیش گوئی لیظہرہ علی الدین کلہ کی طرف اشارہ کرے گا۔ جس طرح یہ مینار بلند ہے، اسی طرح اسلامی سچائی بلندی کی انتہا تک پہنچ جائے گی۔ مینارہ کی لالٹین اور گھنٹہ یہ حقیقت بتائیں گے کہ زمینی علوم کے ساتھ آسمانی روشنی کا زمانہ آ گیا اور دنیا کو اپنا وقت پہچاننا چاہیے۔ السلام علیکم حضور۔ اس اشتہار میں مینار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے مالی تحریک بھی فرمائی۔ جب اشتہار شائع ہوا تو ہندوستان کے بعض علماء نے، جن کا مقصد صرف اس بات کو جھٹلانا تھا، یہ اعتراض کیا کہ مینارہ پر خرچ کرنا اور غریال رکھنا دونوں اسراف ہیں۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور اشتہار شائع کیا جس میں فرمایا، یاد رہے کہ اس مینارہ کے بننے سے اصل غرض یہ ہے کہ تا پیغمبر خدا کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ یہ اس قسم کی غرض ہے جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے مال میں سے سونے کے کرے پہنائے تھے تھا ایک پیشگوئی پوری ہو جائے۔ اس اشتہار میں حضور علیہ السلام نے مخلصین جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ قادیان میں مینارہ بنے، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام کے نزول کی یہی جگہ ہے۔ سو اب یہ تیسری مرتبہ خدا تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اس ثواب کو حاصل کریں۔ جو شخص اس ثواب کو حاصل کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے انصار میں سے ہوگا۔ پھر مزید فرمایا، مسیح موعود علیہ السلام کی حقیقی نزول یعنی ہدایت اور برکات کی روشنی کا دنیا میں پھیلنا یہ اسی پہ موقوف ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہو، یعنی مینار تیار ہو۔ مینار بنانے کے لیے ابتدائی انتظامات میں پہلا مرحلہ نقشہ اور اینٹوں کی تیاری کا تھا۔ یہ دونوں کام 1901 کے آخر میں مکمل ہوئے۔ اینٹیں تو مناسب اقدار میں تیار ہو چکی تھیں، مگر چونکہ ملک پر طاعون نے ان دنوں سخت حملہ کر دیا تھا اور جن علاقوں سے مینار بنانے والے معماروں کو آنا تھا وہ اس وبا کی زد میں آ چکے تھے، اس لیے
1.5 साल तक मीनार बनाने का काम शुरू ना हो सका